الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است آفتاب و ماہتاب و عرشی و کرسی قلم نور قلبز نور اعظم شاہ عبد القادر است اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم تم ہی وصل بے فصل ہے شاہدی سے تم ہی وصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے وہ مرتبہ غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم غوث اعظم دلیل راہ یقین بے یقین رہبر اکابر دین اوست در جملہ اولیاء و ممتاز چوں پیمبر در انبیاء و ممتاز غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء تمام تر تعریفات اس اللہ رب العالمین جل شانہ کو ہی لائق جو ازلی و ابدی ہے حی القیوم ہے سنۃ ولا نوم وحدہ لا شریک ہے لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد اس کی شان ہے اس ذات کبریا کی لا محدود حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب آقا کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم چہرہ والضحیٰ والے والعصر کے زمانے والے ید اللہ کے مبارک ہاتھوں والے وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مبارکہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل شانہ صدقہ حسنین کریمین کے جوڑوں کا صحیح معنی میں صحیح لفظوں کے ساتھ حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں مولا کریم صدقہ حضور غوث پاک میرا سرکار کے جوڑوں کا جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے زندگی اسلام والی موت ایمان والے ہر مسلمان کا مقدر و مقصوم بنائے دوستان گرامی آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور امام الاولیاء غوث الاغواث سید الاولیاء نجم الاولیاء شمس الاولیاء قاسم ولایت شہنشاہ بغداد غوث الاغواث غوث الثقلین نجیب الطرفین حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ذکر خیر کرنا ہے حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبد القادر ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کے القاب محی الدین محبوب سبحانی
غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ، اور ولادت باسعادت قصبہ جیلان کے اندر بغداد شریف کے قرب میں، قصبہ جیلان میں بغداد شریف کے قریب 470 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، ولادت و باسعادت ہے، اور سن انتقال 561 ہجری۔ اس تاریخ کے حوالے سے آپ کی عمر شریف بنتی ہے 51 سال، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر سلام اللہ علیہا، ان کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں، اور والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے حسنی سید، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ صنعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے نانا جان اللہ تعالیٰ کے مادرزاد ولی تھے، بلکہ کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کا نانکا خاندان بھی ولایت کی عظیم دولت رکھتا ہے، اور دادکا خاندان بھی ولایت سے بھرپور ہے۔ نانی جان بھی اللہ کی ولیہ، نانا جان بھی اللہ کے ولی، اور دادا جان بھی اللہ کے ولی، والد گرامی بھی اللہ کے ولی، اور والدہ ماجدہ بھی اللہ کی ولیہ۔ آپ کے خاندان کے اندر تمام تر افراد اللہ کے ولی، پورا خاندان اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا ہے۔ حضور غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی ایک زندہ کرامت تھی کہ آپ جب کسی سے ناراض ہوتے تو آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا، اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ آنے والے امور کی خبر دیتے۔ کان یخبر بالامر قبل وقوعہ فیقع کما یخبر، جو کام ہونا ہوتا یعنی جو کام مستقبل میں ہونا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پہلے ہی خبر دے دیتے، زمانہ بھی بتا دیتے، وقت بھی بتا دیتے۔ اور حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، مقبول بندے، مستجاب الدعوات تھے۔ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت کلائد الجواہر کے اندر امام تادفی حنبلی نے، بہجت الاسرار کے اندر شیخ محقق نے بیان فرمائی کہ آپ کے زمانے میں خلیفہ وقت کے کچھ ملازمین شراب کے بھرے ہوئے مٹکے سروں پر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ جب غوث پاک میرا سرکار کے والد گرامی نے ان کا یہ عمل دیکھا تو غیرت کمال کی وجہ سے آپ نے ان مٹکوں کو توڑ دیا، چونکہ آپ کی عادات شریفہ کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو انتہا غصے میں اور جلال میں آ جاتے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اتباع میں سر جھکاتا تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آتے۔ اسی کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر عداوت۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے انسان کو ہر ایک سے محبت کرنی چاہیے اور ہر ایک سے دشمنی۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ کے پیاروں کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا شیوا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست جلال میں آ کر
ان کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ وہ ملازمین آپ سرکار کے سامنے ان کو لب کشائی اور دم مارنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مٹکوں کو توڑ دیا، پھر دلیرانہ انداز میں کہا کہ جاؤ بتا دو اپنے وقت کے بادشاہ سے کہ صالح موسیٰ جنگی دوست نے مٹکوں کو توڑا ہے۔ وہ ملازمین سر جھکائے خلیفہ وقت کے سامنے آئے اور خلیفہ وقت سے کہا کہ ہمارے مٹکوں کو صالح جنگی دوست نے توڑا ہے۔ تو خلیفہ وقت نے درباریوں سے کہا کہ اس کو میرے دربار میں پیش کرو۔ جب غوث پاک میرا سرکار کو دربار میں، غوث پاک میرا کے والد گرامی کو جب دربار میں پیش کیا گیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ تم نے یہ جرت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں، حساب لینے والا ہوں، اور میں نے اپنا منصبی فریضہ ادا کیا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ کس کے حکم سے تم نے یہ مٹکوں کو توڑا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا جس اللہ کے حکم سے تو خلافت کر رہا ہے اسی اللہ کے امر سے میں نے مٹکوں کو توڑا ہے۔ آپ کا یہ جملہ بولنا تھا کہ خلیفے کے جسم پر ایسا لرزہ طاری ہو گیا تو پھر سر کو جھکا کر عرض کرنے لگا کہ حضور آپ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خلاف شرع کام کرتا ہے